بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جہاں میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ فرمایا وہاں فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اللہ سے ڈرنا اور اس بات کو یاد رکھنا کہ تم کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ کئی مرتبہ میاں اور بیوی کے اندر جھگڑا کسی اور بات پر ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے اسٹوریاں کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ بیوی سمجھ بھی رہی ہوتی ہے کہ میں خاوند کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں، مگر اس کے باوجود خاوند کو نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ اسی طرح خاوند بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بیوی نیک ہے، مگر اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو زج کر رہا ہوتا ہے۔ جب دل میں بدنیتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جو تمہارے دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ تم اگر بدنیت بن کر عمل کرو گے تو قیامت کے دن تمہاری نیت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے انسان اپنے دل کی نیت پر نظر رکھے اور دوسروں کو ستانے کے بجائے ان کے حقوق کو پورا کرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ویل ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ لوگوں سے تول کر لیتے ہیں تو پورا لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب لوگوں کو دینے کا وقت آئے تو پھر اس میں کمی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والا دکان میں بیٹھتا ہے، اور یہ کمی صرف ناپ تول کی چیزوں میں ہی ہوتی ہے۔ نہیں، میزان اللہ رب العزت نے فقط دکان پر ہی نہیں رکھا بلکہ انسانوں کے حقوق میں بھی رکھا ہے۔ میاں بیوی کے حقوق میں بھی میزان ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بیوی یہ تو چاہتی ہے کہ شوہر میری ہر خواہش پوری کرے، اور جب خاوند کے حقوق پورے کرنے کا وقت آتا ہے تو دل چاہتا ہے تو کرتی ہے، ورنہ نہیں کرتی۔ اسی طرح خاوند بھی یہی چاہتا ہے کہ بیوی میری خاطر ہر وقت بچھی رہے اور ایسی بن کر رہے جیسی میں چاہتا ہوں، اور یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھی ایسا بن کر رہنا چاہیے جیسا کہ بیوی چاہتی ہے۔ تو میاں بیوی کو جب ایک دوسرے کے حق کے لینے کا وقت آتا ہے تو میاں یہ چاہتا ہے کہ یہ پاک دامن بن کر رہے، باپردہ رہے، اور اس کی طرف کوئی ایک آنکھ بھی نہ دیکھ سکے، لیکن خود کا حال یہ ہوتا ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھتا پھرتا ہے۔ یہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا ہے کہ بیوی سے تو پاک دامنی کی توقع کرتا ہے اور خود غیر محرم عورتوں سے مراسم بڑھاتا ہے۔ یہ انسان اس ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا ہے۔ اسی طرح عورت خاوند سے تو ہر بات کی توقع کرتی ہے کہ وہ میری ہر خواہش پوری کرے، اپنا مال خرچ کرے، مجھے ہر طرح کا عیش و آرام پہنچائے، مگر خاوند کی فرما برداری نہیں کرتی، پردہ داری کا خیال نہیں رکھتی۔ یہ عورت ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والی ہے، اور ان دونوں کے لیے اللہ نے عذاب کیا بتایا؟ ویل بتایا، اور ویل کہتے ہیں بربادی کو۔ ویل جہنم کا ایک خاص حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت انسانوں کو عذاب دینے کے لیے آگ کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیں گے، اور پھر آگ کے انگارے ہوں گے جو اٹھیں گے اور بندے کے دل کے اوپر برسیں گے۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ ایسے چلے گی جیسے گولی جاتی ہے یا میزائل ٹھیک نشانے پر جاتا ہے۔ اسی طرح وہ انگارے بندے کے دل پر جا کر لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ عذاب کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں دوسروں کے دل کو جلایا تھا، اب جہنم میں اس کے دل کو جلایا جائے گا۔ تو ویل کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ کیا، ایک عیب جو بندے کے لیے اور دوسرا ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے کے لیے کہ اس میں بھی دوسرے بندے کا دل جل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی دل آزاری سے بچیں، ایک دوسرے کا دل جلانے سے بچیں۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ مکان تو ہاتھوں سے بھی بن جایا کرتے ہیں، مگر گھر ہمیشہ دلوں سے بنا کرتے ہیں۔ اینٹیں جڑتی ہیں، مکان بن جاتے ہیں، مگر جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہم ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی موٹی باتیں اپنے گھر میں سمیٹ لیا کریں، ایسا جھگڑا نہ بنائیں جو کمیونٹی میں ٹاک آف دی ٹاؤن بنا کرے۔ ہم اپنی ذات کے خول سے باہر نکلیں، ہم مسلمانوں کی بدنامی کے بجائے مسلمانوں کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں۔ آج ایسی سوچ رکھنے والے اتنے تھوڑے ہیں کہ چراغ لے کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔
عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب میاں بیوی قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اگر اسی حالت میں خاوند فوت ہو جائے تو یہی بیوی ساری زندگی خاوند کو یاد کر کے روتی رہے گی کہ جی اتنا اچھا تھا، میرے لیے تو بہت ہی اچھا تھا۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تو یہی خاوند ساری زندگی یاد کر کے روتا رہے گا، میرا کتنا خیال رکھتی تھی۔ ہم بندے کی قدر اس کے قریب رہتے ہوئے کر لیا کریں۔ کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی جھگڑے میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں۔ جب ہوش آتی ہے تو خاوند اپنی جگہ پاگل بنا پھرتا ہے اور بیوی اپنی جگہ پاگل بنی پھرتی ہے۔ پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم پھر سے میاں بیوی بن کر رہ سکیں۔ ایسی صورتحال ہرگز نہیں آنے دینی چاہیے۔ عفو و درگزر اور افہام و تفہیم سے کام لینا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کو معاف کرنا اور سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، بلکہ ایک روٹھے تو دوسرے کو منا لینا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی ہے، اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا، اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھیں۔ اسی مضمون کو ایک دوسرے شاعر نے نئے رنگ سے باندھا ہے۔ زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لیے، زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لیے، روٹھ کر وقت گنوانے کی ضرورت کیا ہے۔ معزز سامعین، اس دواجی زندگی کے بارے میں ہمارا مشرقی معاشرہ آج بھی الحمدللہ بہت پرسکون ہے۔ بعض مشرقی لڑکیاں تو اس قدر پاک دامن ہوتی ہیں کہ ان میں حوروں والی صفات جھلکتی ہیں۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ مشرق میں آج بھی بعض ایسی معصوم جوانیاں ہوتی ہیں جو اپنے گھر سے قدم نکالتی ہیں تو ان کے دلوں میں کسی غیر مرد کا دخل نہیں ہوا کرتا۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا کہ عورتیں غیر محرم مردوں کی طرف ایسی بری نظر سے نہیں دیکھتی جس طرح مرد بری نظر سے عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر فطری حیا رکھی ہے۔ اکثر و بیشتر جو عورتیں نیک ہوتی ہیں، دیندار ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں، وہ مرد کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتی۔ ہاں، جس کی قسمت ہی خراب ہو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ عورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ حیادار ہوتی ہیں۔ کئی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ خاوند کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بچوں کی خاطر اپنی پوری زندگی گزار دی۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی تو بہار خزاں میں تبدیل ہو گئی، مگر یہ خزاں کے موسم میں بھی اپنے پروں کے نیچے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھپا کر اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چمن کے رنگ کو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، چمن کے رنگ کو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ہمارے اس مسلمانوں کے ماحول میں 99% مسلمان بچیاں شادی کے وقت جب رخصت ہوتی ہیں تو ان کے دلوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں آج جا کر اپنا گھر بساؤں گی۔ 99% بچیاں گھر بسانے کی نیت سے رخصت ہوتی ہیں۔ آگے خاوند پر منحصر ہے، اگر اس نے صحیح برتاؤ کیا تو گھر آباد ہو جائے گا، اور اگر اس نے مس ہینڈل یعنی غلط برتاؤ کیا تو گھر برباد ہو جائے گا۔ تو گھر کی بنیاد یہ خاوند پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح بیوی کو رکھتا ہے۔ بیوی تو آتی ہی اسی نیت کے ساتھ ہے کہ میں تو اپنا گھر بساؤں گا۔ آخر اس نے ماں کو کیوں چھوڑا، باپ کو کیوں چھوڑا، بہن بھائیوں کو کیوں چھوڑا، اپنے وطن کو کیوں چھوڑا، اپنے گھر کو کیوں چھوڑا؟ سب کچھ اس لیے کہ ایک بندے کی خاطر میں جاؤں گی تو اس کا گھر بساؤں گی۔ جو بچی اتنی قربانیاں دے سکتی ہے وہ اس سے زیادہ بھی کر سکتی ہے، مگر اس کو خاوند سے محبت ملنی چاہیے، پیار ملنا چاہیے، اچھے اخلاق ملنے چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خاوند کا برتاؤ اچھا ہو گھر اچھا بن جاتا ہے، خاوند کا برتاؤ برا ہو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو جو گھر لے کے آیا ہے اب دل کو جوڑے اور اپنے گھر کو آباد کرے۔ دیکھیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ایک مجرب عمل ہے، اس کی اجازت سب کو دی جاتی ہے۔ وہ پڑھنا شروع کر دیں، جتنے بھی شادی شدہ حضرات ہیں ضرور پڑھیں، اور جو بڑے عمر کے بچے بچیاں ہیں سمجھدار ہیں وہ بھی پڑھیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر ان کے گھر کو آباد کریں گے تو انشاءاللہ ان کو خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اس عمل کی اجازت ایک بزرگ نے اس عاجز کو دی۔
اور اب تک ہزاروں انسانوں کو یہ عمل بتانے کے بعد یہ عاجز اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ رب العزت نے سب کی پریشانیوں کو دور کر دیا اور گھر میں سکون کی زندگی نصیب ہو گئی، تو آپ بھی یہ عمل شروع کر دیجئے۔ عمل یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی نماز پڑھیں، فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، اس کی آخری اتحیات میں، یعنی 2 رکعت کی ہے تو ایک ہی اتحیات، لیکن اگر 4 رکعت کی ہے تو 2 مرتبہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ تو آخری اتحیات میں جس میں آپ کو سلام پھیرنا ہوتا ہے، اس میں جب آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں اور درود شریف کے بعد دعائے معصورہ، یعنی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا پڑھتے ہیں اور سلام پھیرنے لگتے ہیں، تو اس وقت سلام پھیرنے سے پہلے آپ یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کے سارے افراد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وما توفیقی الا باللہ۔